بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کا اردو ترجمے کی 8ویں قسط، جس کا عنوان ہے اسلام کو ضائع و برباد کر دینے والے اعمال کی دوسری قسط، سماعت فرمائیں۔ 7ویں وہ اعمال جو اسلام کو ضائع و برباد کر دینے والے ہیں، ان میں سے عبادت کی نیت سے بادشاہ یا کسی زندہ یا مردہ بزرگ کے سامنے تعظیماً جھکنا یا سجدہ کرنا۔ اس سے صرف وہی جاہل شخص مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے جو یہ بھی نہیں جانتا ہو کہ رکوع و سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ 8ویں بات، ارکان اسلام یا ارکان ایمان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرنا۔ ارکان اسلام جیسا کہ نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج، اور اس سے پہلی چیز کلمہ شہادتین۔ ارکان ایمان جیسا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتوں، کتابوں، رسول، قیامت کے دن اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور ان کے علاوہ دوسرے وہ تمام امور جو دین اسلام کے لیے ضروری ہیں۔ 9ویں چیز، مکمل طور پر اسلام سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا یا اس کی تعلیمات، عبادات، معاملات، اقتصادی نظام اور اخلاقی قدروں میں سے کسی ایک سے بھی نفرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیے۔ 10ویں چیز، قرآن مجید کی کسی آیت، صحیح حدیث یا احکامات اسلام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذر بہانے نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ 11ویں بات، قرآن کریم میں سے کسی آیت یا صحیح حدیث کا جان بوجھ کر انکار کرنا۔ 12ویں بات، اللہ رب العزت کو گالی دینا، نعوذ باللہ من ذالک، دین اسلام پر لعنت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، آپ کی سیرت اور طرز زندگی کا مذاق اڑانا، یا کچھ تعلیمات اور وہ کچھ تعلیمات جو آپ لے کر آئے ہیں ان پر تنقید کرنا جو کہ سراسر موجب کفر ہے۔ 13ویں چیز، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام، اس کی صفتوں میں سے کسی صفت یا اس کے افعال میں سے کسی افعال کا انکار کرنا جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے معلوم ہو اور حقیقتاً ثابت ہیں۔ اور 14ویں بات، وہ تمام رسول علیہم السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، ان سب یا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسول کو ایک دوسروں سے الگ نہیں کرتے۔ 15ویں چیز، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن و سنت میں نازل کیا ہے اس کے خلاف فیصلہ دینا، جبکہ فیصلہ دینے والا یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ اسلام کا یہ فیصلہ نامناسب ہے، یا وہی الہی کے خلاف فیصلے کو جائز سمجھنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ انشاءاللہ اگلے قسم میں اسلام کو ضائع اور برباد کرنے والے اعمال انشاءاللہ آگے ذکر کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔